ہمارے وکیل نے، حکومت کے وکیل نے، اشتر اوصاف صاحب نے یہ بارہا بتایا کہ وہ گراؤنڈ چھوٹی ہے، اس میں 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں آ سکتے، تو اگر 10,000 سے زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ ادھر ادھر سڑکوں پہ پھیلیں گے، ادھر ادھر جائیں گے تو ان کو تنگی ہوگی، ان کو پریڈ گراؤنڈ میں آنے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں وہی جگہ چاہیے جس میں 10,000 بندہ آتا ہے تاکہ ہماری کچھ عزت رہ جائے۔ بہرحال وہ ان کو اجازت مل گئی اور اس سپریم کورٹ کے احکامات کی، جس میں انہوں نے انشور کیا کہ امن و امان کی کوئی جو وائلیشن ہے وہ نہیں ہوگی، رولز اینڈ ریگولیشنز کی کوئی وائلیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی، ابھی اس حکم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی۔ وہ سپریم کورٹ جس نے آپ کو محفوظ راستہ دیا، آپ نے اس کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فرسٹریشن میں، ناکامی کے فرسٹریشن میں انہوں نے آگ لگا دی، گرین بیلٹس کو آگ لگا دی، پولیس کی وینز کو، موبائلز کو آگ لگا دی، انہوں نے گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ تو وہ جو آگ اور خون کا ایجنڈا تھا عمران خان کا، اس نے پہلے پورے ملک میں، اس نے تقریر کے ذریعے، اس نے جھوٹی الزامات کے ذریعے، اس نے جھوٹے خط کے ذریعے، ایک جھوٹی سازش کا بیانیہ بنانے کے ذریعے اس نے جو آگ لگانے کی کوشش کی، آج اس کے پیروکاروں نے بھی وہی کیا، گرین بیلٹس کو آگ لگائی، املاک کو نقصان پہنچایا، ذاتی لوگوں کی جو عوام کے املاک تھے ان کو نقصان پہنچایا، پولیس کی کارز کو، وینز کو نقصان پہنچایا۔ تو ہم تو پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ فساد ہے، یہ فتنہ ہے، اس کو روکا جائے۔ تو آج سپریم کورٹ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں ان کو پاؤں کے تلے روندا گیا، اور جو امن و امان کی سچویشن ہے وہ انہوں نے فوراً سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جو ہے وہ کریٹ کی۔ کل میں نے ایک ذکر کیا تھا، آج آپ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آج پنجاب میں کہیں کنٹینر، پلیز ذرا کائنڈلی خاموشی اختیار کریں۔ تو پنجاب میں کوئی 2 بچے، کوئی کارکن عمران خان کے، وہ کنٹینر ہٹاتے ہوئے وہ جو پل ہے اس سے الٹ کے نیچے گرے اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو مجھے آج پھر یقین مانے بطور ماں یہ خیال آیا کہ عمران خان کے بچے لندن میں سیف اینڈ ساؤنڈ بیٹھے، لندن میں حفاظتی دیواروں کے پیچھے ہیں، ان کو نہ کوئی جان کا خطرہ ہے نہ کچھ، اور یہاں قوم کے بچے عمران خان نے مروا دیے، ماؤں کے جگر گوشوں کو اس نے مروا دیا اپنی کرسی کی ہوس کی خاطر۔ خود یہ ہیلی کاپٹر پہ چڑھ گیا، کنٹینر پہ چڑھ گیا، لوگ پیدل اور ادھر ادھر مارے کھاتے رہے، اتنی شدید گرمی میں ڈنڈے کھاتے رہے۔ تو یہ ڈسکرمنیشن کیوں ہے؟ میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ اگر اتنا ہی آپ کو انقلاب ہے، اتنا ہی آپ کو، اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی ملک کو تحریک کی ضرورت ہے اور اتنا ہی کوئی جہاد ہے، تو جہاد میں سب سے پہلے اپنے وائف اور اپنے بچوں کو اور اپنی بہنوں کو لے کر آؤ۔ لوگوں کے بچے، لوگوں کی بہنیں، لوگوں کی بچے آپ نے، یا لوگوں کی جو اولادیں ہیں ان کو آپ نے خطرے میں کیوں ڈالا؟ ان کی جانیں آپ نے کیوں لی؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بچوں کی جانیں آپ نے کیوں، ان کے جوانوں کی جانیں آپ نے کیوں خطرے میں ڈالی؟ تو آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ یہ منافقت کریں گے، لوگوں کو یہاں پر بھاشن دیں گے آزادی کا، لوگوں کو آپ بھاشن دیں گے کہ میرے ساتھ نکلو اور یہ تحریک بناؤ، گوگی بچاؤ تحریک میں شامل ہو جاؤ، اور اپنے بچوں کو آپ محفوظ مقام پر منتقل کریں گے، خود آپ ہیلی کاپٹر پہ چڑھ جائیں گے تو لوگ آپ کی کال پہ باہر نکلیں گے؟ کیوں نکلیں گے لوگ آپ کی کال پہ باہر؟ وہ آپ کی انا کا، آپ کی کرسی سے محبت کا، آپ کی تکلیف کا جو آپ کو کرسی جانے پہ ہوئی ہے اس کا ایندھن بننے سے قوم نے انکار کر دیا ہے، اور بہت اچھا فیصلہ کیا ہے قوم نے۔ تو میں اب یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس تاریخی ناموشی کے بعد، اس تاریخی ناکامی کے بعد، اس تاریخی شرمندگی کے بعد جو آج عمران خان کو ہوئی ہے، تو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے ان کو کہ ان کی سیاسی لاش جو اب پاکستان میں تعفن پھیلا رہی ہے اس کو واپس بنی گالہ لے جائیں، وہاں کسی حجرے میں جا کے بیٹھ جائیں اور تسبیح گھما کر اللہ اللہ کریں اور اس ملک کو ترقی کرنے دیں۔
یہ مجھے ابھی خبر آئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے طے شدہ مقام کی بجائے ڈی چوک میں جمع ہوں. تو یہ شخص کبھی بھی اپنے محسن کو ڈسے بغیر نہیں رہ سکتا. اس اسٹیبلشمنٹ نے جس نے اس کو انگلی پکڑ کے چلایا، اس کے اوپر احسان در احسان کیے. یہ تھا کیا؟ اس کو اٹھا کے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا اور سوچتے رہے کہ شاید چل جائے، شاید چل جائے. وہ نہیں چل سکا. اور احسان کا بدلہ اس نے کیا کیا، کیا دیا؟ آج انہی پر جو ہے وہ رقیق حملے کر رہا ہے، انہی پر شرمناک حملے کر رہا ہے، انہی کو گالیاں نکال رہا ہے. یہ ہوتا ہے محسن کش آدمی. ماجد خان سے لے کر علیم خان تک اس انسان کی یہی روش رہی. اور آج سپریم کورٹ نے جب اس کو ایک راستہ دے دیا تو اس نے اب سپریم کورٹ کی بھی جو احکامات ہیں ان کی دھجیاں اڑا دی. یہ شخص ہر قیمت پہ فساد چاہتا ہے، ہر قیمت پہ فتنہ چاہتا ہے، ہر قیمت پہ چاہتا ہے کہ کچھ ملک میں ایسا فساد برپا ہو جائے کہ اس کا کوئی راستہ بن جائے. تو میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عوام نے آج تمہارے منہ پر جو زناٹے دار تمانچہ مارا ہے نا، اس کو آئندہ آنے والے دنوں میں یاد رکھنا. اور جاؤ بنی گالا وہاں چپ کر کے اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کرو اور پاکستان کی قوم کی جان چھوڑو. جی باری باری پانی ہے، پانی. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے جس میں عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ وہ ڈی چوک میں جائیں گے اور سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ سپریم کورٹ ہوگی، حکومت ہوگی؟ اگر وہاں پر کوئی ایسا ویسا واقعہ ہو جاتا ہے. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں اداروں کو بہت دنوں سے ادب سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں، اور اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، کہ اس قسم کے فتنے کے ہاتھ مضبوط نہ کریں. یہ روایت مت ڈالیں کہ جو آپ کو سب سے زیادہ ڈرائے گا، دھمکائے گا، آپ کو گالی نکالے گا، اسی کے حق میں فیصلے آئیں گے. کیونکہ جب آپ اس کے حق میں کوئی فیصلہ دیتے ہیں یا کوئی بھی بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کے احکامات مانے جاتے ہیں بلکہ آپ کے احکامات کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، بلکہ ملک اور قوم کو ان فیصلوں کا نقصان ہوتا ہے. تو اس قسم کی جو فتنہ ہے اس کو فیڈ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایک فتنے کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے، عدلیہ کو بھی، اور اس طرح ڈیل کرنا چاہیے جیسے قرآن نے حکم دیا. جی میڈم یہ بتائیں کہ پچھلا دور حکومت کہا جاتا ہے کہ بہت کرپشن ہوئی ہے، مگر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو پچھلے دور حکومت کے سابق گزرا تھے ان کے خلاف موجودہ حکومت نے ابھی تک کوئی کیسز نہیں بنائے، وہ پنجاب کے ہوں یا وفاق کے ہوں، نہ نیب کے خلاف حرکت میں ہے، نہ اینٹی کرپشن کی حرکت میں ہے. تو کس چیز کا ویٹ کیا جا رہا ہے؟ کسی چیز کا ویٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ان کے خلاف بہت سنگین الزامات ہیں جس کی ڈیٹیلز اب حکومت کے پاس آ چکی ہیں، جس میں 122 ارب کا LNG کا بہت بڑا سکینڈل ہے، کارٹلز کو نوازنے کے سکینڈلز ہیں، آٹے کے لیے آٹا چوری کے لیے، بلکہ آٹے کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے، جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، جو انہوں نے LNG دیر سے منگوائی ہے اور مہنگے داموں منگوائی ہے، اور اسی طرح جو چینی کے مافیاز ہیں ان کو جو انہوں نے نوازا ہے، ان سے جو کمیشنز کھائی ہیں، اور جو عثمان بزدار نے یہاں پنجاب میں تباہی مچا کے رکھی تھی، وہ سب معاملات کو حکومت دیکھ رہی ہے. جیسے یہ لانگ مارچ سے فارغ ہوتی ہے اب ہم اس چیز پہ انشاءاللہ ضرور اپنی توجہ دیں گے، اور وہ سارے حقائق، وہ ساری چوریاں، وہ سارے ڈاکے قوم کے سامنے لے کر آئیں گے. اور اس نے جو نقاب چڑھایا ہوا ہے نا صادق اور امین کا، اس کو انشاءاللہ قوم نے دیکھ بھی لیا ہے اور وہ مزید آنے والے دنوں میں تار تار ہو. اچھا میڈم، یہ تحریک انصاف کے کارکن فیصل چودھری جو ہیں وہ اس زخمی ہوئے تھے، وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. اسی طریقے سے کل کانسٹیبل احمد کمال وہ شہید ہوئے. کئی جو لوگ قیمتی جانیں چلی گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور اب عمران خان نے جبکہ ڈی چوک کی کال دے دی ہے، تو یہ کتنے دن ان کا احتجاج یا یہ لانگ مارچ چلے گا؟ دیکھیں، میں نے اس چیز کا جواب اپنی بات میں دے دیا ہے، اپنی پریسر میں دے دیا ہے، لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس کو کرسی چھن جانے کا اتنا صدمہ پہنچا ہے کہ اس کا دماغ ہل کے رہ گیا ہے، اور اس کے لیے وہ ملک میں آگ اور خون کا کھیل بھی کھیلنے کو تیار ہے. اس شخص کا نام جو ہے وہ عمران خان ہے. اگر آج جو بھی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ PTI کے ورکرز کا ہوا ہے، وہ بھی میرے بچے ہیں، وہ بھی قوم کے بچے ہیں، وہ بھی اس ملک کے رہنے والے ہیں، اس ملک کے شہری ہیں، چاہے ان کا نقصان ہوا ہے،
چاہے کوئی عوام کا نقصان ہوا ہے، چاہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، پولیس کے جوانوں کا نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا ایک ہی ذمہ دار ہے سنگل ہینڈڈلی اس شخص کا نام ہے عمران خان.